ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. ایک عمومی حدیث ہے، کسی بھی چیز میں اگر مسلمان دوسروں کی مشابہت کرے گا روز قیامت وہ انہی کی طرح رہے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم. میں نے 4 چیزیں نوٹ کی ہیں، جلدی جلدی 4 چیزیں بول کر. سے پہلی چیز، عقیدے میں مشابہت نہیں ہے کسی سے بھی انشاءاللہ. میں جلدی میں بولا نہیں، جلدی جلدی ختم کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، 10,000 صحابہ اکرام ماشاءاللہ، 2,000 مسلمان ہوئے، نئے مسلمان. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک اور جنگ لڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام جنگ حنین. وہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کے اندر کی بات ہے. اس جنگ اور اس جنگ کے بیچ میں کتنے؟ تقریباً 20 دنوں کے اندر کی بات ہے. جنگ کے لیے جا رہے ہیں. حدیث بخاری میں بھی ہے اور حدیث مسلم میں بھی ہے، غور سے سننا. ابھی جو 20 دن پہلے مسلمان ہوئے نہیں، وہ لوگ جاتے جاتے بیچ میں ایک جھاڑ آیا. اس درخت کا نام ہے ذات انوات. کیا نام؟ ذات انوات. یہ جو نئے مسلمان ہیں، ابھی تعلیمات نہیں ملی، ابھی پختہ نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے ایک جملہ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں. زمانے جاہلیت میں جب یہاں سے ہم گزرتے یہ جھاڑ کے پاس تلوار لٹکا دیتے اور اس سے تبرک لیتے. ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ اگر تلوار یہاں لگ جائے سبحان اللہ تو پھر وہ جنگ ہم ہاریں گے نہیں. اللہ کے نبی یہ جھاڑ نہیں چاہیے، آپ اپنی طرف سے دوسرا جھاڑ مقرر کرو. اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. حدیث اجعل لنا ذات انوات کما. عقیدے کی خرابی، اگر یہاں لگا لیں گے تو جیت جائیں گے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ذرا کمپرومائز کر کے نکل جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا میں نے نوٹ کر لیا ہے. نبی کا جواب سبحان اللہ. تم ایسا بول رہے ہو جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے معبود ہے. منع کیا اللہ کے نبی نے، کبھی ان کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا. ایک درخواست کروں گا، کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے درخواست ہی تو کر سکتا ہے ایک آدمی، اس سے بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ واسطو کس کا عقیدہ ہے؟ واسطو کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ کس کی مشابہت ہے؟ درخت ادھر ہونا چاہیے، کمرہ ادھر ہونا چاہیے، کچن. ہمارے دکان کے اندر گلہ ادھر ہونا چاہیے، ہم کو ادھر بیٹھنا چاہیے. آپ ادھر بیٹھیں گے تو برکت آئے گی. کس نے بتایا ہے ہمیں؟ مسلمان یہ کہتے ہیں منہ کھول کر اگر ہم واسطوں کے مطابق نہیں بنائیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا. تو رزاق آپ نے کسی اور کو مانا ہوا، رزق دینے والی ذات کسی اور کو اپنے مانا ہوا ہے. عقیدے کی خرابی ہے. اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. جی دوسرا لباس. میرے بھائی عبداللہ بن عمر بن، میں نے کہا نا 4 باتوں میں ختم کرتا ہوں، ایک بات ختم ہو گئی. دوسری بات، لباس میں دوسروں کی مشابہت مت کرو اللہ کے لیے. اللہ ہمیں اسلامی لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش کرتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں سے، اللہ کے لیے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بچوں، مسجد کو جب آتے ہو تو بہتر لباس پہن کر آؤ، زینت کے ساتھ آؤ. آپ سے میری گزارش ہے اتنے چھوٹے چھوٹے لباس مت پہنو کہ تم سجدے میں جاؤ، تم رکوع میں جاؤ، پیچھے والے کی نماز خراب ہو جائے. میں نے کئی بار ایسا ہونے کے بعد باہر نکل کر اکیلے میں وہ نوجوان کو بلا کر کئی بار میں نے کیا ہے، دیکھ میرے بھائی تیرے پیچھے میں نماز پڑھ رہا تھا، تیرا اوپر کا شرٹ بہت اوپر ہو گیا ہے، تو لویس پہن کے آیا ہے. یا بنی آدم، لباس میں بھی میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی مشابہت جائز نہیں ہے. اللہ ہمیں اسلامی لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. 2 چیزیں ہو گئی، وقت نہیں نا اس لیے جلدی جلدی جا رہا ہوں، ورنہ صرف لباس ایسا ہے پورا جمعہ اس پر ہو سکتا ہے. تیسری چیز عبادتیں ہیں. میں نے کچھ دیر پہلے کہہ دیا تمہارے سامنے، روزے کی مثال میں نے تمہارے سامنے دے دی. ایک بات کہوں گا، میرے نبی نے کہا تم یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تم جوتا پہن کے نماز پڑھو. تو کل سے یا اگلے جمعہ سارے جوتے پہن کے آ جائیں گے انشاءاللہ اندر، ٹھیک ہے؟ حدیث ہے، وہ جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تم جوتا ہے، حدیث ہے. حدیث کا مذاق نہیں ہو سکتا، حدیث تو ہے. اس کا معنی یہ ہے کبھی کبھی ایسی حالت آئے گی زندگی میں، کبھی کبھی ایسا سچویشن آئے گا کہ آپ کو جوتے پہ نماز پڑھنا پڑے گا، پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ یہودیوں کا یہ ہے، ان کی عبادت کا طریقہ ہے، وہ کسی بھی صورت میں جوتا نہیں نکالتے. اللہ کے نبی نے کہا، مجھے میرے استاد کہا کرتے تھے، ان کے استاد شیخ بن باز رحمہ اللہ، میرے استاد کے استاد،
اور بہت قریبی استاد, سبحان اللہ, آنکھوں سے نابینا تھے. وہ مدینہ منورہ میں آ کر کار سے اتر کر ڈرائیور سے کہتے شوف النعل, بولتے میرے جوتوں کو دیکھو کچھ لگا تو نہیں ہے, اگر نہیں لگا ہے سیدھا پہن کے پہلی صف میں آگے بیٹھتے, سیدھا پہن کے. وہ جوتے اس لائق ہوتے تھے. اللہ کے نبی نے اس میں بھی مخالفت کرو. بہرحال آخری بات, 4-5 منٹ انشاءاللہ میرے پاس رہ گئے ہیں, وہ بول کر ان کی عیدوں میں, ان کے تہوار میں, دیپاولی میں, صاف صاف نام لے کر, ٹھیک ہے, دیپاولی میں, کرسمس میں ان کی مخالفت دین چاہتا ہے. دین میں نہیں, میں کون ہوں بولنے والا آپ کو. قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے ان کی کسی بھی عید میں ہم انہیں مبارکبادی نہیں دے سکتے, کسی بھی عید میں ہم خوشی منا نہیں سکتے. ذرا اللہ کے لیے غور سے سنو, کم سے کم 100 فون مجھے آئے ہوں گے, اور ایسے ایسے چیزیں لوگ پوچھتے ہیں, میں بھی حیران ہو جاتا ہوں. مسلمانوں کا سننے کا دکان ہے, اس نے آفر رکھا ہے اسی وقت پر, جی دکان مسلمانوں کا ہے, اس نے اس وقت آفر رکھا ہے. کیا ہم اس ٹائم پر جا کر کتنے سوالات ہیں, کتنے سوالات آتے ہیں. میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا, اللہ کا کلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول تمہارے سامنے بولوں گا. علماء نے کچھ 1-2 جملے کہے ہیں, وہ بول کر ایک چھوٹا سا واقعہ بول کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا, سورہ فرقان کی آیت ہے, والذین لا یشہدون الزور, رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو باطل جگہوں پر نہیں جاتے, غلط جگہوں پر حاضری نہیں دیتے. اس کا معنی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بہت سارے علماء کی طرف سے کہتے ہیں, اس کا معنی اصل یہ ہے دوسروں کی عیدوں میں رحمان کے بندے شریک نہیں ہوتے. کیا معنی ہے, کیا معنی ہے اس کا؟ والذین لا یشہدون الزور, غور سے سننا, اوروں کی عیدوں میں رحمان کے بندے شریک نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے. ابو عثمان کہتے ہیں, میں نے نوٹ کیا ان کا نام, ابو عثمان کہتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے, ہم لوگ آذربائیجان میں تھے, آج تک نام نہیں بدلا. دیکھو حضرت عمر کے زمانے سے آج تک آذربائیجان نام نہیں بدلا, سبحان اللہ. ہم لوگ آذربائیجان میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک خط لکھا, اور خط کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں لکھی. پہلی بات تو یہ لکھی حضرت عمر نے کہ نہانا عن التنعم, زیادہ آرام مت لو, عیش و عشرت کی زندگی سے ذرا پرہیز کرو. اور دوسرا کا زی المشرکین, مشرکین کے طریقوں سے بچو. اور ایک جملہ سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے حضرت عمر کا, لا تدخلوا علیہم فی کنائسہم فی عیدہم, ان کے عید کے موقعوں پر, ان کے عید کے موقع پر, میں پہلے بولتا تھا عید نہیں بولنا, حضرت عمر نے خود یہ جملہ استعمال کیا ہے, ان کے عید کے موقع پر, ان کے تہوار کے موقع پر ان کی عبادت گاہوں کے قریب بھی مت جاؤ. کیا جملہ ہے؟ ایک تو قرآن کی آیت ہے شریک نہیں ہونا, دوسرا حضرت عمر کا قول کیا ہے, ان کے عیدوں کے موقع پر ان کی عبادت گاہوں کے قریب بھی نہیں جانا. وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ علماء نے وجہ بتائی ہے, ان کی ہر عید, ان کا ہر تہوار کسی نہ کسی معبود کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے ابھی آپ جو گزار کے آئے نہیں 5-6 دن کی چھٹی, کسی نے مجھے موبائل میں بھیجا تھا, پورا بنگلور بھر گیا ہے, خالی ہو گیا ہے, پورا بنگلور خالی ہو گیا ہے. کسی نے بھیجا تھا مجھے, جی یہ عید جو گزار کے 5 دنوں کی ہے, یہ عید 5 دنوں کا تہوار ہے, اس میں سے ایک دن کیا مانتے ہیں, لکشمی پوجا. کیا ہے اس میں؟ لکشمی. آپ کرتے ہو کیا لکشمی کی پوجا؟ آپ اللہ کو چھوڑ کر لکشمی کو معبود مانتے ہو. ایک دن ہے نرکس درستی, پتہ نہیں کیا بولتے ہو اس کو, نرکاسور نام کا ایک کوئی شیطان تھا, اس کو جو ہے کرشنا نے مارا ہے, اس کی خوشی میں عید منائی جا رہی ہے. آپ مانتے ہو اس کو بھگوان؟ آپ مانتے ہو اس کو معبود؟ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر کیسے اس کی خوشی میں تم شامل ہو سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ. اس طریقے سے تو آپ بانٹ دیں گے مولوی صاحب. جی میں ایک چھوٹا قصہ بول کر بات ختم کرتا ہوں. میں اندور گیا, مدھیہ پردیش, بیان کرنے کے لیے. میرے بیان سے پہلے, یہ آخری بات ہے میری انشاءاللہ, میرے بیان سے پہلے ایک بہت بڑے مدنی عالم کا نام تھا, بہت اچھے مدنی عالم, میرے بیان سے پہلے ان کا نام تھا. ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا مجھے, سبحان اللہ, ان کے والد صاحب غیر مسلم تھے, اور انہوں نے اسی عید کے اندر مٹھائی لے کر کسی اور مسلمان کو دینے کے لیے گئے. مسلمان لیا نہیں مٹھائی وہ, اور اس نے ذرا انکار کیا. یہ غصہ ہو کر بولے اگر تمہیں نہیں لینا ہے, ہمارے مارکیٹ میں رہنے کا تمہیں حق نہیں ہے. سبحان اللہ. مسلمان نے کہا یہ میرے توحید کا مسئلہ ہے, میرے اللہ کے رب ماننے کا مسئلہ ہے, اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو میں آرام سے لے لیتا. سبحان اللہ. بات آگے بڑھی, بات مار پیٹ تک ہوئی, انہوں نے ذرا ظلم بھی کر دیا, مسلمان نے ظلم سہ لیا, مگر مٹھائی نہیں لیا.
اس کے بعد میں ٹھنڈے دماغ سے اس کو سمجھایا میں مٹھائی نہیں لینے کی وجہ یہ ہے، یہ میرے توحید پر سوال آ رہا ہے. جی ہم نہیں مانتے، لم یلد ولم یولد پڑھتے نہیں، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی سے ہے، نہیں پڑھتے نہیں، پھر کیسے کرسمس منا سکتے ہیں ہم؟ اگر ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں تو پھر کیسے اللہ کا بیٹا، اس کی شان میں ہم کیسے جا سکتے ہیں میرے بھائی؟ ہم نہیں جا سکتے. اچھے سے سمجھائے. وہ غیر مسلم جو ظلم کیے تھے نا، دماغ میں بات بیٹھ گئی، روز آ کر بیٹھنے لگے، روز بیٹھنے لگے، اور اتنی اچھی بات لگی کہ وہ مسلمان ہو گئے. اسی تہوار کے موقع پر گھر میں جا کر بیوی سے کہا میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا، میں نے سمجھ کے اسلام قبول کیا ہے. 40 سال پرانی بات بول رہا ہوں تقریباً. اگر تمہیں اچھا لگے تم قبول کر لو. 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے لگے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. دونوں نے مل کر ان کا جو بیٹا تھا اسے ایک بہت بڑے ادارے میں، سلفی اہل حدیث ادارے میں بچے کو بھیجے. یہاں سے فارغ ہوا، پھر وہ بچے کو سبحان اللہ مدینہ بھیجے. وہ بچہ مدینے، ایک غیر مسلم کا بچہ جو صرف یہ لڈو کے بہانے، یہ مٹھائی کے بہانے جو بات شروع ہوئی، بات کہاں تک پہنچ رہی ہے دیکھو سبحان اللہ. وہ بچہ مدینہ منورہ گیا. آج کبھی اندور جانا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہزاروں، 100 نہیں بول رہا ہوں میں، ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس بچے سے فائدہ پہنچا رہا ہے. میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی ان کو برا لگے کہ آپ میری اجازت کے بغیر آپ نے مائک میں میرا نام کیسا لے لیا، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں. مدینے سے اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا. ہو سکتا ہے یہ چیز میرے ساتھ ہو سکتا ہے یہ چیز تمہارے ساتھ ہو. اگر ہم توحید پر ڈٹے رہیں اور بولیں کہ نہیں یہ تہوار میں ہم لوگ شریک نہیں ہو سکتے، باقی اولاد کا مسئلہ شریک ہو جائیں گے، تمہاری شادی کا مسئلہ شریک ہو جائیں گے، تمہارا کاروبار ہے شریک ہو جائیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تہذیب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس ہدایت پر ڈٹے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.